قرآن مجید نے کفار کے اعمال کی تباہی کو کس انداز میں بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ آج آپ کے سامنے ایک اور نئے سورے کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سورے کی ایک آیت یعنی پہلی آیت کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 11 سورے ایسے ہیں جن کی پہلی آیت کسی قسم کی دھمکی یا سرزنش پر مشتمل ہے، اور سوائے سورہ احزاب کے باقی سب دشمنان اسلام کے بارے میں ہیں۔ نمبر 1، سورہ انعام۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی کفار اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ توبہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، خدا اور اس کا رسول کفار سے بیزار ہیں۔ نمبر 3، سورہ احزاب۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 4، سورہ محمد۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ نمبر 5، سورہ ممتحنہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو سرپرست نہ بناؤ۔ نمبر 6، سورہ منافقون۔ اذا جاءک المنافقون، یعنی جب منافق تمہارے پاس آئیں۔ نمبر 7، سورہ معارج۔ سأل سائل بعذاب واقع، یعنی ایک منافق شخص نے واقع ہونے والے عذاب کا مطالبہ کیا۔ نمبر 8، سورہ بینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک اپنے شرک سے باز نہ آئیں گے جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ نمبر 9، سورہ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ نمبر 10، سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کافروں سے کہہ دو۔ نمبر 11، سورہ مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ عبارت صدوا عن سبیل اللہ کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ الف، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود راہ خدا سے منہ موڑ لیا۔ ب، یا یہ کہ انہوں نے دوسروں کو راہ خدا سے روکنے کی کوشش کی۔ تفسیر مخزن العرفان۔ عبارت اضل اعمالہم کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ الف، خداوند عالم کفار و مشرکین کے نیک اعمال جیسے کہ صدقہ و خیرات کو ان کے کفر اور گمراہ کن سرگرمیوں کی وجہ سے باطل کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے نامہ اعمال میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ ب، خدا ان کی اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو شکست دینے کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکیں۔ کفار کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اضل اعمالہم، قرآن کریم نے کفار کے اعمال کی تباہی کو
کئی انداز میں بیان کیا ہے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سخت طوفانی دن میں اڑتی ہوئی راکھ۔ فحبطت اعمالہم، سورہ کہف آیت نمبر 105، ان کے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں۔ کسراب بقیعہ، سورہ نور آیت نمبر 39، ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی پہلی آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، تبلیغ میں بعض اوقات بات کو بغیر تمہید کے شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، عام طور پر ایک گمراہی دوسری گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض پہلے خود کفر کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، کفار کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، ان کی سازشوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور لوگ آخرکار سچائی کو جان لیں گے۔ نمبر 4، راہ خدا کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے بلکہ دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، اعمال کی تباہی کفار کے لیے ایک قسم کی الہی سزا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید نے کفار کے اعمال کی تباہی کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یا ان کے اعمال سخت طوفانی دن میں اڑتی ہوئی راکھ کی طرح ہیں، اور پروردگار عالم کفار اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے والوں کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔